اس مقام سے آقا حسین لجپال کا صبر ہوتا ہے، اس مقام سے میرے نبی کے نواسے کا صبر شروع ہوتا ہے۔ یہ رضا کا آخری مقام ہے کہ جہاں ہر صبر ختم ہو جاتا ہے، ہر صبر ختم ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑے طریقوں سے اپنے بندے کو آزماتی ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا ڈر جاتا ہے۔ جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو اپنی ان مقرب بندوں پر آزمائش کرتا ہے، ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس چیز کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، کچھ مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ ساری آزمائشیں کر کے آگے فرمایا جو ان آزمائشوں پر پورا اترے گا، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو پھر اللہ رب العزت کی ذات خوشخبری سناتی ہے اس مقام کی کہ جس مقام کے لیے انسان ساری اس زندگی میں تڑپتا رہتا ہے، کاش ہمیں وہ مقام ملتا کہ وہ ایسی زندگی ہوگی جس میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ اللہ رب العزت نے یہ چیز جو فرمائی اس آیت کے مصداق بھی نواسۂ رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، آپ کی ذات ہے۔ تو وہ حسین کہ جس نے اس مالک کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ کون حسین؟ کہ جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، ارے جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دی سخاوت وہ حسین، ارے ہنس کر جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ امام علی مقام نے ایسا صبر کیا کہ جو مقام رضا پر فائز تھے، مقام رضا پر فائز تھے، اور یہ چیز دنیا کو بتلائی کہ لوگوں صبر کس کو کہتے ہیں۔ صبر کیونکہ اللہ کے بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے اہل اللہ جب اس دنیا میں ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں تو وہ اللہ کے حکم دعا کرتے ہیں، اور جب ان کے ہاتھ پھنستے ہیں تو اللہ ان پر کرم کر دیتا ہے، ان پر کرم کر دیتا ہے۔ لیکن قربان جائیں آپ کی استقامت پر، آپ کی استقامت پر کہ سب کچھ معلوم ہو کے، کیونکہ شہادت کی خبر امام علی مقام کو بچپن میں حضور تاجدار کائنات نے سنا دی کہ بیٹا کربلا کی زمین پر شہید ہوگا، تو کربلا کی زمین پر شہید ہوگا۔ یہ ایسی بات نہ تھی کہ اچانک ایک واقعہ پیش آیا، وہ تو جتنا عرصہ انہوں نے گزارا وہ پتہ نہیں کس بے چینی میں گزارا، اس یار کی ملاقات کے جو عرصہ گزارا۔ مقام رضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب وہ وقت گزارتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ جلدی وہ وقت آئے کہ ہر چیز کے پردے
جائے، مجھے اپنے محبوب کا وصال مل جائے۔ تو آپ نے ساری زندگی کس بے تابی میں، کس بے چینی میں وہ لمحے گزارے تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ آپ پر پانی بند کر دیا گیا، لیکن اگر آپ ہاتھ اٹھاتے اللہ پاک نہر فرات کا اس طرف چھوڑ دیتا، مگر اپنے مقام رضا پر فائز تھے، مقام رضا پر فائز تھے۔ یہ چیز اللہ کے قرآن میں کئی مقامات پر ارشاد فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ کے پاس آئی تو ان پر بھی ایک وقت آیا کہ پانی بند ہو گیا، ان پر بھی وقت آیا کہ پانی بند ہو گیا۔ دور دراز کے علاقوں تک پانی بڑی مشکل سے ملتا تھا اور اس جنگل صحرا میں تھے کہ پانی ملنا بند ہو گیا۔ اس چیز کا اللہ کا قرآن شاہد ہے، اللہ کا قرآن یہ چیز بیان کرتا ہے۔ ذوق ہے سارے کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا بھائی استسقا موسیٰ لقومہ فقل اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا۔ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ اللہ کے نبی اپنی قوم کے ساتھ ان سے راہوں میں جایا کرتے تھے، جب اس مقام پر گئے کہ دور دراز تک پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، کوئی کھانے پینے کا سامان میسر نہ تھا، تو اس قوم نے اللہ کے نبی سے التجا کی کہ اللہ کے نبی اللہ کے حضور دعا فرمائے کہ خالق کائنات ہم کو پانی عطا فرما دے۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مالک کے حضور ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میری قوم کو پانی عطا فرما دے۔ تو اس رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں آسا ہے اس آسے کو پتھر سے مارنا تیرا کام ہے اور پتھر سے 12 چشمے نکالنا میرا کام ہے، پتھر سے 12 چشمے نکالنا میرا کام ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس پتھر پر مارا تو پتھر کا سینہ شک ہو گیا، اس کا سینہ چاک ہو گیا اور اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو آپ نے اپنی قوم کو ہر کو الگ الگ چشمہ عطا کیا، ہر قبیلے کو الگ الگ چشمہ عطا کر دیا۔ تو یہ تو بات کی نبی کی۔ تو اب ایک ولی کی بات عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو مقام رضا پر فائز ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے عظیم اہل اللہ میں سے ہیں اور اللہ کریم نے وہ کرم کیا آپ مقام رضا پر فائز ہیں، مقام رضا۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو لوگ مقامی رضا پر فائز ہوتے ہیں پھر اللہ ان سے ان کے عوض اس حساب کے مطابق ان سے آزمائشیں لیتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ تو جب وہ اس مقام پر ہوتے ہیں تو بعض اس مقام سے بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ مقام رضا پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں، یہ بڑی خاص بات عرض کر رہا ہوں، جو لوگ مقام رضا پر فائز ہوتے ہیں۔ تو آپ نے
گورنر تھا آپ کے شہر کا، گوالیار کا، اس نے حکم دیا کہ شام سے پہلے اس شہر سے نکل جانا، اس شہر سے نکل جانا۔ تو آپ جب رفقا کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ باہر نکلے، کچھ فاصلے پر گئے، آگے سے رہزن آ گئے، لٹیرے آ گئے، چور ڈاکو آ گئے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا، قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ جب قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا تو آپ ان کے مقام رضا پر فائز تھے، خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہے۔ لیکن آپ کے پیچھے، آپ کی 9 سالہ آپ کی سواری کے پیچھے، گھوڑے کے پیچھے آپ کی ایک نواسی تھی جس کی عمر 9 سال تھی، جس کی عمر 9 سال تھی۔ تو جب انہوں نے سارے قافلے کو لوٹ لیا تو آپ کی طرف بڑھے۔ جب آپ کی طرف بڑھے تو آپ کی جو نواسی تھی اس کے کان میں سونے کی بالیاں تھیں۔ تو ایک بدبخت آگے بڑھا اور اس نے بڑی بے دردی سے ان بالیوں کو پکڑا اور اس بے دردی سے کھینچا کہ ان کی نواسی کے کان پھٹ گئے۔ جب کان پھٹ گئے تو خون کا دھارا ان کے کانوں سے جاری ہو گیا، خون رواں ہو گیا۔ تو چونکہ مقام رضا پر فائز تھے، سب کچھ دیکھتے رہے، مگر جب ان کے خون سے، کان سے خون نکلا تو یہ چیز برداشت نہ کر سکے۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے حالت فجر میں اس چھڑی کو گھمایا کہ جتنے ڈاکو تھے ان کی گردنیں جدا ہو گئی، ان کے سر تن سے جدا کر دیے، کیونکہ مقام رضا پر فائز تھے، مقام رضا پر فائز تھے۔ مگر نواسی کی محبت میں وہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ رب کائنات اس مقام پر پرکھنا چاہتا ہے کہ جن لوگوں کو مقام رضا عطا کرتا ہوں، جب وہ ان سے آزمائش کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس چیز پر کامل ہوتے ہیں یا ڈگمگا جاتے ہیں۔ وہ ان کے حال کے مطابق آزمائش کرتا ہے۔ یہ تو ولی تھے، ایسے اگر کروڑ ولی مل جائے سارے اور سارے مل کر بھی شہزادہ امام علی مقام کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اگر امام علی مقام اس مقام پر کربلا کے میدان میں ہاتھ اٹھا دیتے تو نہر فرات کے منہ موڑ دیے جاتے، اہل بیت کے خیموں کی طرف ان کے منہ موڑ دیے جاتے۔ مگر قربان جائیں امام علی مقام آپ کے صبر پر کہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے قربان کر دیا۔ اگر چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا، سب کچھ قربان کر دیا، مگر اپنی زبان سے گلا نہیں کیا۔ اپنی زبان سے گلا نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، کیونکہ وہ مقام رضا کے اس مقام پر فائز تھے کہ جہاں مقام رضا کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، مقام رضا کی بھی انتہا ہو جاتی ہے۔ اور اس مقام کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے، اس رب کریم نے فرمایا، اس دنیا کا ایک اصول ہے، اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور نکاحت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو خون کی ضرورت ہے، اس کو خون لگایا جائے، اس کو خون لگایا جائے۔ تو وہ خون اس بندے کو وہ لگتا ہے جو اس کے گروپ سے میچ کرتا ہو، اس کے گروپ سے میچ کرتا ہو۔ اگر کسی کا بلڈ او پازیٹیو ہے تو اس بندے کو او پازیٹیو ہی خون لگایا جاتا ہے، اگر کسی کا بی پازیٹیو ہے تو اس کو بی پازیٹیو ہی لگایا جاتا ہے۔
جاتا ہے، دوسرا خون اس کو اس کی صحتیابی کے لیے دوسرا خون اس کو نہیں لگایا جاتا۔ تو جب یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے اسلام کو خون کی ضرورت پڑی، اس رب نے فرمایا امام علی مقام شہزادہ امام حسین سے کہ اے میرے حسین، اب میرے دین کو خون کی ضرورت ہے۔ عرض کرتے ہیں جی مولا حکم ہو، تیرا خون چاہیے؟ عرض کی مولا حاضر ہے۔ تیرے 18 سال کے علی اکبر کا خون چاہیے؟ عرض کی مولا حاضر ہے۔ تیرے بھائیوں کا خون چاہیے؟ عرض کی مولا حاضر ہے۔ اس رب نے فرمایا تیرے بھتیجوں کا خون چاہیے؟ امام علی مقام عرض کرتے ہیں مولا حاضر ہے۔ رب فرماتا ہے تیرے بھانجوں کا خون چاہیے؟ فرماتے ہیں مولا حاضر ہے۔ سب کچھ لٹا کے سارا خون دے کے تو وہ رب فرماتا ہے اب حسین تیرا خون چاہیے، کہ تیرے خون کے بغیر میرا اسلام اپنی بلندی تک نہیں جا سکتا۔ جب تیرا خون اس اسلام کو مل جائے گا تو میرے دین کا پرچم بلند ہو جائے گا، میرے دین کا پرچم بلند ہو جائے گا۔ تو اس مقام پر بھی زبان پر گلا نہیں لاتے، عرض کرتے ہیں مولا تیرا شکر ہے کہ جس نے حسین کو اس قابل سمجھا کہ سارے خاندان کا خون لے کے، سب کا خون لے کے، پھر میرا خون لے کے تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا خون بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ میرے خون کو اس قابل سمجھا، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے چاہا کہ آج ذرا الگ موضوع سے ارشادت سے ہٹ کر ذرا قرآنی نظر سے کچھ چیزیں عرض کرنا، کیونکہ ویسے تو ہم روز یہ شہادتیں الحمدللہ سنتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے ان سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو امام علی مقام نے وہ صبر کیا کہ سب کچھ لوٹا کے بھی اس مالک سے گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس مقام پر فائز سے اس مالک کا شکر ادا کیا۔ باری تعالیٰ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اگر میرے خاندان کے خون سے میرے نانا مصطفیٰ کے دین کو سربلندی ملتی ہے تو میرا سب کچھ حاضر ہے۔ یہ وہ حسین تھے۔ ایک دن آقا تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زہرا کے بابا جب امام علی مقام حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے بوسہ دے کر، صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، تو آپ نے بوسہ دے کر صحابہ اکرام کو فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو کہ یہ حسین کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا وہ حسین ہے کہ جس کی خاطر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے ایک صاحبزادہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو جب آپ کی ولادت ہوئی کچھ دیر کے بعد ایک وقت آیا، اس رب کا حکم آ گیا، سرکار کی گود میں دونوں شہزادے کھیل رہے تھے، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام تھے اور دوسری طرف امام حسین تھے۔ تو حکم آ گیا کہ میرے پیارے حبیب ان میں سے ایک رکھ لیں اور ایک واپس کر دیں، ایک واپس کر دیں۔ آقا کریم علیہ السلام کچھ دیر سوچتے رہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ایک طرف اپنا لخت جگر ہے اور دوسری طرف فاطمہ کا لخت جگر ہے، اگر میرا چلا گیا تو اس پر میں تو بہا لوں گا، لیکن اگر حسین چلا جائے گا تو میں فاطمہ کو زہرا کو قربا دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا لے جاؤ۔ کیا فرمایا؟ میرا لے جاؤ۔ تو یہ وہ بات تھی کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے